سب سے پہلے جس بندے نے بتایا تھا، بڑی مہربانی توجہ فرمائیے گا، تہاڈے وڈے ہوتے وہ ہونے جنہیں قرآن دے ترجمے ٹھیک نہیں کیتے، تہاڈے وڈے، توجہ کرنی، میں مسئلہ سمجھا دا۔ ایک نوجوان لڑکا حج کرنے کے لیے جاتا ہے، بیت اللہ کا حج کر کے، خانہ کعبہ کا حج کر کے باہر نکل رہا ہے، مسجد حرام سے باہر نکل رہا ہے، مسجد سے باہر نکل رہا ہے، ایک شافعیہ کا مفتی حضرت حسین بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شافعیوں کا مفتی، اس نوجوان کو دیکھ کر کہتا، دیکھتا جاتا ہے اس نوجوان کے چہرے پر، دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، جملہ سن کے اگر ضمیر اجازت دے تو سبحان اللہ فرمانے کی اجازت بھی ہوگی، وہ چہرہ دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے چہرہ۔ تو یہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ میرا چہرہ اتنی غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس آگے سے آنے والے مفتی نے کہا، خدا کی قسم ہے مجھے اس پیشانی میں خدا کا نور نظر آ رہا ہے، مجھے اس ماتھے پر انوار و تجلیات کی بارش نظر آتی ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے آقا کے دین کی خدمت کا فیض اور فیضان چلے گا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ فیض امت مسلمہ کو دے گا۔ اگلا جملہ سنیے گا، اسی نوجوان کے پاس کچھ عرصے کے بعد ایک دکاندار آتا، بڑی جلدی گفتگو کرنی ہے، دکاندار آتا، آ کر کہنے لگا جی میرے نال والی دکان دا سودا بڑا بکتا ہے، میرا سودا نہیں بک رہا، کوئی تعویذ دے دے۔ انہوں نے کاغذ لیا، تعویذ لکھ کر دیا، اپنے گلے چ رکھ لیں، کم چل جائے گا۔ آج اگلا دن آیا، ایک گاہک ادھر، دوسرا پھر ادھر، تیسرا پھر ادھر، چوتھا پھر ادھر، لائن لگ گئی۔ آپ نے فرمایا تھا تعویذ کھولنا نہ، بس کام چلاتا جا۔ جب اس کا کام چل گیا، اس نے کہا اے تے چل گیا، طویطہ والا بھی چلائیے۔ اس نے کہا نکال کے وہ بھی لکھ لیتے۔ تعویذ نکالا، گلے سے نکال کر کھولا تاکہ پڑھو اوپر کیا لکھا، تو اوپر لکھا تھا سودا یہاں سے لے، سودا یہاں سے لے۔ حیران ہو گیا، بھئی اینے کو گل نال دنیا ادھر جا کر کہنے لگا حضرت یہ کیا فرمایا؟ یہی تے سمجھانا جڑا ساڈی قلم چوں نکل جائے رب اونچی فرما دیتا ہے۔ ایڈی ٹلی سبحان اللہ نہ فرما، ذرا ٹل آ گیا تو سبحان اللہ۔ اگلا جملہ سن، تجھے سمجھ آ جائے، تاکہ جو مسئلہ تجھے سمجھانا تیرا عقیدہ کلیئر ہو جائے، تجھے پتہ چل جائے کہ کس نوجوان کی بات کرنے لگا ہوں۔ حج سے واپس آ رہے ہیں، بحری جہاز پر بیٹھے ہیں، اطراف سے موجیں آ گئی، ادھر سے طوفان آ گیا، ادھر سے طوفان آ گیا، جہاز طوفان میں پھنس گیا۔ چند منٹ کی گفتگو ہے، ختم ہو جائے، چند منٹ توجہ چاہیے ہوگی۔ جہاز بیڑا پھنس گیا، ہر بندے کی چہرے پر مایوسی ہے۔ کپتان نے جواب دے دیا مارے گئے، لیکن یہ نوجوان بھی جہاز میں سوار ہے، والدہ ساتھ ہے، نوجوان بڑا مطمئن بیٹھا ہے۔ ماں کہنے لگی پتر تینوں ٹینشن کوئی نہیں، امی جی کوئی ٹینشن نہیں۔ کہا پتر تینوں نہیں پتا جہاز ڈوب جانا تو دنیا مر جانی ہے؟ کہنے لگے امی جی مینوں پتا ہے کوئی نہیں ڈوبنا، مینوں پتا کوئی نہیں ڈوبنا۔ ماں کہنے لگی بیٹا وہ کیسے؟ کہنے لگے میرے آقا نے ایک دعا بتائی ہے کہ جہاز تے بہن لگے ہیں یا سواری تے بہن لگے ہیں، پڑھ لی جائے کہ جہاز ڈوبدا نہیں۔ میں وہ دعا پڑھ رہی ہے کہ کوئی نہیں ڈوبنا، میرا مصطفیٰ سچا ہے۔ ذرا سبحان اللہ فرماؤ یا رسول اللہ۔ سنتے جائیے گا، توجہ فرماتے جائیے گا۔ وہی نوجوان، توجہ فرمائیے گا، میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں آگے تک اور آپ کو ایک نقطے کا پیغام دینے لگا ہوں۔ وہی نوجوان عالم دین بن گیا، بہت بڑا مفتی بن گیا، بہت بڑا مجتہد اور مجدد بن گیا۔ وہ نوجوان مجدد اور مفتی اور محدث، مفسر، بہت بڑا سائنسدان، بہت بڑا اسکالر، بہت بڑا مبلغ، بہت بڑا مقرر، بہت بڑا مورخ، بہت بڑا ادیب،
बहुत बड़ा फकीह बनकर जब उस नौजवान को अल्लाह पाक ने शोरा दिया, उसी नौजवान की किसी ने दावत कर दी, आप हमारे घर तशरीफ लाइए। नौजवान को अपने घर दावत दी गई, वो जा रहे हैं। उन्होंने कहा हुजूर ऐसे ना आए, आप दीन की खिदमत करते हैं, आपको पैदल नहीं आने देना। पूछा फिर कैसे आएंगे? कहा हम आपके लिए डोली भेज रहे हैं, उस डोली पर बैठ जाएं। वो नौजवान डोली पर बैठता है, 4 बंदे डोली को उठाते हैं, उसको मंजिल मकसूद पर ले जाने के लिए सफर शुरू करते हैं। ये जो अंदर बैठा हुआ नौजवान है कहता डोली को नीचे रखो, डोली को नीचे रखा। 4 बंदे जो डोली को उठाने वाले उन्हें बुलाया, बुलाकर कहा चारों पास आ जाओ। आ गए। ये नौजवान कहने लगा तुम्हें कसम है रब्बे कायनात की, बताओ तुम में से सैयद कौन है, तुम में से सैयद कौन है? वो कहने लगे क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? आप कहने लगे मुझे तुम में से सादात की खुशबू आ रही है। किसी ने सवाल किया होगा कि सादात की खुशबू कौन सी होती है? इस नौजवान ने आगे से जवाब दिया होगा कि सादात की खुशबू भी वो नहीं होती है जिन्हें दिल में अबू बकर, उमर, उस्मान, अली दा हया आता। तवज्जो फरमाइएगा, मुझे बड़ी जल्दी मंजिल पर जाना है और गुफ्तगू को समेटना है। उस नौजवान ने कहा तुम में से सैयद कौन है? एक शख्स कहने लगा मजदूर से मजदूरी ली जाती है, काम लिया जाता है, जात पात नहीं पूछी जाती। आप काम ले, आपको क्या लगे कौन क्या है? आपने फरमाया नहीं, मुझे बताओ सैयद कौन है? उस नौजवान ने कहा मैं सैयद हूँ। गुर्बत और हालात ने मुझे इस चौराहे पर ला खड़ा किया कि डोलियां मोटे पर उठाकर सफर करता हूँ, लोगों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाता हूँ। ये नौजवान तड़प गया, उसके हाथ पकड़कर चूम कर कहने लगे आप डोली में बैठे, अब डोली में उठाता हूँ। उस सैयद ने आगे से कहा कि जुल्म मैं नहीं करूंगा, आप डोली पर बैठे, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुज्तहिद, इतने बड़े मुफक्किर, इतने बड़े फकीह, आप बैठे डोली पर मैं लेकर जाऊंगा। उस नौजवान ने आगे से जवाब दिया मैं नहीं बैठूंगा, आप बैठे। पूछा किस लिए? जुमला सुन तेरा कलेजा फट जाएगा, सुभान अल्लाह, ऐसा ना कहना, लेकिन अपने सीने पर जोर दे और कान मेरी तरफ कर, जुमला तुझे इस पूरी गुफ्तगू का मगज देने लगा। इस नौजवान ने कहा डोली पर बैठो, मैं डोली पर तुम्हें बिठाऊंगा। उस सैयद को कहा, उसने कहा मैं नहीं बैठूंगा। आपने कहा बैठना पड़ेगा। जब जिद की उस सैयद ने पूछा क्यों बिठा रहे हैं? मैंने कहा कलेजा थाम के जुमला सुन। ये नौजवान कहने लगा मैं तुम्हें इसलिए बिठाना चाह रहा हूँ कि कल अगर इमामुल अंबिया ने मुझसे पूछ लिया कि सफर करने के लिए मेरी औलाद के मोटे मिले थे, बताओ मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए आप डोली पे आए, मैं कंधे पर बिठा कर कहना चाहूंगा हुजूर जब गलती हुई सी तो मैं मोटे अंदर बिठा के इजादा भी कीता थे। जरा सुभान अल्लाह फरमाए, नाराए रिसालत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। उसने उस सैयद को डोली पर बिठा लिया। नौजवान वो था कोई फतवा लेने आ जाता, 1 लाइन का फतवा 100 सफ़े का जवाब है। नौजवान ऐसा है, किसी ने कह दिया आप हाफिज हैं तो घर आके परेशान हो गए, मैं हाफिज तो हूँ नहीं, मैं हाफिज तो हूँ नहीं, क्या करूँ? एक रिवायत मुख्तलिफ रिवायतें बस एक पढ़ने लगा ताकि मसला क्लियर हो जाए। कहने लगे हाफिज तो हूँ नहीं, अब क्या करूँ? अब क्या करना है? अब करना ये है कि रमजान चल रहा है, एक बंदा मेरे पास आ जाए, मगरिब से इशा तक का टाइम होता है, एक सिपारा मेरे सामने पढ़ गए, मैं सुन के याद कर रहा हूँ। ये बड़ी बड़ी गल है, सुभान अल्लाह फरमा दे। वो नौजवान कहने लगा एक सिपारा 1 आधे घंटे में मैं सुन के याद कर दूंगा और वही रात को तरावियों में पढ़ दूंगा, ताकि जिसने कहा है उसकी बात भी रह जाए। मैं बड़ी जल्दी एंड पर आ रहा हूँ। उस नौजवान ने फतवा दे दिया मस्जिद में मिट्टी का तेल नहीं जलाना। वो लालटेन नहीं होती जिहदे च मिट्टी का तेल बाली दा,
انہوں دا مرید اس نوجوان دا طالب علم وہ لالٹین لایا وچ سروں دا تیل پاتا تے انہوں مسجد وچ اگ لاتی تے آپ گئے تے وہ لالٹین مسجد وچ چلے. آپ نے فرمایا یہ ہم نے فتویٰ دیا مٹی کا تیل نہیں جلانا, یہ کس نے ہماری مسجد میں مٹی کا تیل جلایا؟ اس نوجوان کو جواب دیا آگے سے شاگرد نے, اس نے کہا حضرت مٹی دا نہیں اسی یہ سروں دا پایا. فرمایا اچھا ہو مجھے پتہ نہیں چلا سرسوں کا ہے, یہ ایک بندہ کھڑا کر دیو جیڑا جیڑا ننگے انہوں دسی جائے یہ مٹی نہیں سروں دا چلن دیا, انہوں دسی جاؤ یہ مٹی دا نہیں سروں دا چلن دیا, تاکہ پتہ چل جائے کہ جڑا فتویٰ دئی جاؤ تے عمل نہیں کری دا. ان کلیجہ تھام زبان کو طاقت دے وہ نوجوان جس کے ماتھے سے نور خدا کی کرنیں نظر آتی تھی, وہ نوجوان جس میں رحمت خدا اور جس کے پیشانی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کی خیرات نظر آتی تھی, وہ نوجوان کہ جس بندے کے اندر سے اللہ پاک نے فیض اور فیضان کی نہریں چلائی, وہ نوجوان جس کو رسول اللہ کی حدیثوں پر اتنا یقین کہ ساری دنیا جہاز میں پریشان مگر دعا پر یقین ہے کہ میری کشتی نہیں ڈوبے گی, وہ نوجوان کہ جس کو سید کی خوشبو بھی آ جائے اور پتہ بھی چل جائے کہ سید کون سا ہے اور سید کو ڈولی پر بٹھا کر سفر بھی کروائے, وہ نوجوان جس کو اپنے فتوے پر عمل کرنے کی اتنی کڑن ہے, وہ نوجوان نہ دیوبندیاں دا بابا جے کہ نہ بابیاں دا بابا جے کہ نہ شیعہ دا بابا جے, مبارک ہو بابا تیالا جے جن دنیا امام احمد رضا خان بریلوی کہتی ہے. اس کا محبت, اس کو 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 محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اس کو محبت, اس کو محبت. یہ اعلیٰ حضرت کو ہم ایسے نعرے مار رہے ہیں, اس کو محبت, اس کو محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت تو گل ہے تے مارن رہے ہیں نا. اس کو محبت, اس کو محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. گل سمجھ آؤندی؟ اینڈ کرو مہربانی فرماؤ ایک لائن سمجھان لگا تیانوں. مولوی یہ ہو بھی جان دیو تسی تھوڑا ہاتھ ہولا کر لو, کنہ کو کروانا جے ہولا نالو لبا دیو, بالکل ہی ہولا ہو جائے, کام ہی مک جائے, تیڑی مرضی سدھی ہو جائے, جان دیو تھوڑا ہاتھ ہولا کر لو, میں کہ نالو لا دیو سدھا ہی کام ہو جائے, بغیر ہاتھوں ہو جائیے, ہولا ہو جائے بالکل, یا پھر نال تھوڑا جب رندے نہ چھلا دیو ہاتھ ہولا ہو جائے. ورنہ عقیدہ دے ہی ہے, انہوں کیویں ہولا کرنا ہے؟ قرآن ہے کہ یہودیوں نے کچھ کتاب لے لی, کچھ چھوڑ دی. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, انہوں نے اپنی پشت کے پیچھے کتاب پھینک دی. ہن تسی کہو بھی اے بھی سیدھے مسئلے نہیں دسنے تے پھر اللہ دا حکم ہی ہے جننے کو سانوں آوندے نے اسی تے اے دساں گے. بے شک سمجھ آوندی پئی؟ ایک لائن ذرا سمجھو, قرآن دا ترجمہ میں سادہ جا سمجھان لگا, بہت سادہ, بہت سادہ کر کے. ایک قرآن دی سورت ہے, او دا نام سورہ والضحیٰ, میری آخری گل ہے جنہوں مکمل کر کے میری گفتگو سمٹ گئی. توجہ ذرا, کی نام ہے سورت دا؟ سورہ ہے کی نام سورہ ہے؟ انہوں کہندے نے حضور دی نعت ہے. ادھر میرے وال ویکھو ذرا, سمجھ آئے میرے وال ویکھو ذرا سارے. والضحیٰ واللیل اذا سجا, میں ترجمہ کرنے لگا بڑا ذوق جی والا. والضحیٰ واللیل اذا سجا, سونیا تیرے مکھڑے دی قسم, سبحان اللہ. واللیل اذا سجا, سونیا تیریاں زلفاں دی قسم. ادھر دیکھو ذرا, جے دل کرے سبحان اللہ فرما لے. اب میں بیان کیتا سی, وہ حال ہو گیا, لکھیا سی, اب بیان لکھیا جڑا میں کرنا سی تو پرچی اجے کھولی نہیں. تے والضحیٰ آپ کے مکھڑے کی قسم, واللیل اذا سجا. میرے وال ویکھو ذرا, سمجھ ہے. آقا علیہ السلام کی زلفیں تھیں کبھی یہاں تک, کبھی کان تک, کبھی کندھے تک, جو کندھے کو چھوتی. بڑی مہربانی ہے, توجہ فرمو. آقا علیہ السلام جدو مانگ, جنہوں اسی چیر کہی دا, جنہوں اسی کی کہی دا چیر. آقا علیہ السلام جدو مانگ کر دے نا تو پہلو زلفاں نو کنگا شریف کر دے, کر کے تے جدو ایویں زلفاں ہوندیاں نے چہرے تے, تے گورا چٹا چہرہ سی تے کالیاں زلفاں سی. چہرے تے مسکراہٹ تے لیاؤ, کیڑی فوتگی ہو گئی ہے. ایویں مانگ زلفاں اتھے ہوندیاں تے اندر بڑا نورانی چہرہ, سبحان اللہ. میں پہلو ایک چیز اور سمجھا. آقا علیہ السلام دا چٹا سفید رنگ نہیں سی, گورا رنگ سی تے وچ سرخی مائل. یہ حدیثاں چ لکھیا, گورا رنگ سی سرخی مائل. ایویں دا رنگ ہوئے, سمجھن دے جے
ਕਾਲੀਆਂ ਸਿਆਹ ਜ਼ੁਲਫਾਂ 22 ਜਾਂ 23 ਬੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ੁਲਫ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਾਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਫੇਦ ਸਨ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ 5 ਵਾਲ ਇੱਥੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰ 'ਚ ਸਨ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਲ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ। حضرت سیدنا عمر بن خطاب اور حضرت علی گئے حضرت ویسے کرنی سے ملنے، تو حضرت ویسے کرنی نے حضرت عمر بن خطاب سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرے حضور کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا عمر نے میں صحابیوں کی ہے۔ تو کہنے لگے پھر آقا دے دسو کنیاں زلفاں سفید سن؟ حضرت عمر نے کہے تھے نہیں کنیاں، تو ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے میں عرض کروں؟ آپ نے فرمایا بولو۔ تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں بتاتا ہوں کتنی تھی۔ آپ فرمانے لگے 5 ایتھے سن تے باقی ایتھے سن۔ یہ دا مطلب ہے اویس ہوئے جنہیں زلفاں بھی گھڑی ہیں، اویس ہو جنہیں زلفاں بھی، اور ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ توجہ فرمانی ہے ذرا، وہ جڑی کالیاں سیاہ زلفاں آقا علیہ السلام مانگ نکالنے کے لیے جنہوں سے چیر گئی ہے اپنی مبارک زلفوں کو یوں کرتے، جب یہاں سے یوں کرتے نا زلفوں کو تو کالیاں زلفاں دے وچ گورا چٹا چہرہ، سمجھ آئی؟ وہ انج لگدا سی والضحا، سونے اس مکھڑے دی قسم، واللیل اذا سجا، اور ان کالی سیاہ زلفوں کی قسم ہے جب مکھڑے پر چھا جاتی ہے۔ اچھا یہ نعت ہے نا، بڑی چھیتی آپ آگے چلے جانا۔ اس مکھڑے کی قسم سونیا اللہ آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے، آنے والے دن پچھلے سے بہتر آئیں۔ سونیا جڑا فقیر آئے عطا کرو کسی نو خالی، یہ سب اسی صورت میں۔ یہ وچ ایک آیت آئی ہے واوا جادہ کا ضالن فہادہ، مہربانی فرمانی، واوا جادہ کا ضالن فہادہ، اے حبیب ہم نے آپ کو ضال پایا پھر آپ کو ہدایت دی۔ یہ جننے مولوی کل ختم نبوت دا دن منان لگے نے ساڈے سنیوں تو علاوہ، انہاں ساریاں دے ترجمے چیک کر لیو جے اس آیت دا ترجمہ جڑی نعت صورت ہے، جڑی صورت کی ہے نعت، او دے وچ ترجمہ انہاں کی کیتا اے نبی، توجہ کرنی ہے میں اللہ معاف کرے، انہوں نے ترجمہ کیا نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر ہدایت دی۔ جے نبی گمراہ ہے تو پھر سیدھا کیڑا ہے؟ بے شک وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، استغفر اللہ ترجمہ، نبی ہم نے آپ کو راستے سے ہٹا ہوا پایا تو ہدایت دے دی۔ جے نبی بھی راہ تو ہٹیا تو سیدھا کیڑا؟ کسی دوسرے بدبخت نے قلم اٹھایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو راستے سے ہٹا ہوا بھٹکا ہوا پایا، اے نبی ہم نے آپ کو راستے سے گم پایا پھر ہدایت دی۔ جے نبی دا راہ ہی گم میں تے پھر راہ ہوندا کنوں ہے؟ سمجھ آئی؟ وہ نوجوان جو بریلی کا بابا تھا، قلم اٹھایا ترجمے کے لیے، اس سے پہلے ایک ذوق والی بات لے لیں، عربی زبان میں دالن کا لفظ، دال کہتے ہیں جڑا جنگل چ بڑا سارا درخت ہوئے، دنیا جدو راہ بھول دی ہوئے، جو ساڈے تے بڑی نا سڑک، ادھروں اینو جانا تے گمانا والا، اینو جانا تے لاہور، اینو جانا تے فیصل آباد، ادھر جانا تے سڑک پور، اینو جانا لاہور، اینو جانا تے جڑا والا۔ ساڈے تے سڑکاں نہیں سن، ویکھ کے اندازہ لاندے سن بھی او ایک درخت ہے، میں جانا ہے بصرہ تے سیدھا جاواں گا تے او بوٹا میرے ادھر آنا ہے، تے میں جانا ہے جے کوفہ تے او میرا درخت ادھر آنا ہے، تے جے میں جانا ہے دمشق تے او درخت میرے ادھر آنا ہے۔ اس درخت کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا تھا، جڑا بڑا سارا درخت، جڑا بندہ راہ گواچ جاندا اس درخت نو ویکھ کے اپنا راہ سیدھا کردا بھی او درخت ادھر آ گیا، ہاں میں کوفے جانے ہیں، او درخت ادھر آن ڈیا میں دمشق جانے ہیں، او درخت ادھر آن ڈیا میں مکے جانے ہیں، وہ درخت ادھر آ گیا میں مدینے جا رہا ہوں۔ وہ درخت جدوں لوکی راہ بھول جان، جیڑا درخت نو ویکھ کے بھولے راہ والے راہ سیدھا کرن، انہوں عربی راج کہندے سن، عربی زبان چ کہندے سن دالن۔ اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سونیا جیڑا جنگلاں چ بھول جائے، گمراہیاں چ بھول جائے، کفراں چ شرکاں چ بھول جائے، تسی او بڑے درخت دی طرح جے جیڑا بھلیا بھی تیانوں ویکھے گا راہ پہ سدھے ہو جان گے۔ ایتھے آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا تیانوں ویکھ کے راہ سدھی کرنی ہے، مولوی نبی نو گمراہ لکھی جاندے نے معاذ اللہ۔ اچھا پھر آج یہ ہونڈیا ایمیں بہ کے ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت بھی غلطی کر لیں، کی پدی دا شوربہ، پہلوں تو مہربانی فرمانا، پہلوں تو مولوی دے بن جا، گل سمجھنے پہلوں تو لین چ دے آ جا، تو لین چ دے آ جا۔ میں نا بڑی معذرت، میں
کوئی میرا مزاج نہیں ہے لیکن میں گزارش کرنے لگا ہوں. میں آج بھی بچے نوں سنان ڈیا جی گل, وہ بندہ سی نا کوئی بڑی عام جی گل, وہ بندہ سائیکل تے چلان ڈیا تے ڈگ پیا راہ, سائیکل چلانا راہ ڈگ پیا, تے کسی نے کہا ڈگ پیا, کہندا نہیں میں اتردا ہی انج, میں اتردا ہی انج, میرا طریقہ یہ نہیں. تینوں تسی ذرا اعلیٰ حضرت نے لکھیا دے خلاف کرو, نہیں ویکھو نا یہ ہوندا ہے, سونیا تو ڈگ پیا اتریا نہیں, تو سائیکل تو ڈگ پیا, تینوں ہن پھر بہنا پینا اتنے. اگر تو نے جانا نا مدینے تو سائیکل پہ بیٹھنا پڑے گا. اعلیٰ حضرت نے ایک نعت کا شعر لکھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یہ ہے نعت پر اعلیٰ حضرت نو نعت کے صدقے یہ بطور منقبت بھی ملا کہ اے فاضل بریلی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو شہنشاہ بریلی کے دربار سے پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, پھر ذلیل ہو جاتے ہیں. پہلوں بندے نعرے مار دینے ساڈا شیر ہے, بعد پتہ لگتا ہے سرکس دا نکلیا. سمجھ آئی گل کہ نہیں؟ اس لیے مہربانی فرما کے پہلو لوگ نعرے مار دینے خنجر اعلیٰ حضرت, بعد پتہ لگتا ہے کہ دندے پہ تے کھنڈا نکل آیا. اس لیے مہربانی فرما کے جو اعلیٰ حضرت کے راستے پر چلے گا مدینے وہی پہنچے گا. گلاں بڑیاں نے سمجھانی, بس چونکہ میں ذرا چھیتی جان رہے ہیں کہ مسئلہ کلیئر کریے. اعلیٰ حضرت کے پاس آیت کا جب ترجمہ سامنے آیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تھا تینوں چاس آ جانی سن کے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا, آپ سادہ کر لئیے اج دی زبان سے کر لئیے, سونیا میں تینوں اپنی محبت سے ڈبیا پایا, اپنی محبت دے وچ بالکل کھبیا پایا. تے تینوں کیا اقرا بسم ربک الذی خلق, قرآن پڑھو, تسی کیا ماں نہ بھی قارئ, میں نہیں پڑھتا. تے اگوں جبرائیل نے ہاتھ جوڑ کے کیا سونے تسی پڑھو گے تو دنیا پڑھے گی, اس لیے پڑھی. آپ کو اپنی محبت میں فنا پایا, پھر اپنی طرف راہ دکھائی, اپنی طرف بلایا اور بتایا سونے تسی صرف اللہ اللہ ہی نہیں کرنی, دنیا نو قرآن بھی سکھانا. یہ پھر ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا, اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں. اور بالکل اینڈ ہو گیا بات کا. آپ احباب مہربانی فرمائیں اس کام کے لیے, اس مشن کے لیے اپنے نوجوان حصہ ڈالیں. نوجوان کیسے حصہ ڈالیں گے؟ نوجوان یہ نہیں حصہ ہوتا میں 20 روپے چندہ دیتا تو میرا حصہ ہو گیا, یہ بھی حصہ ہے, لیکن ایک حصہ اور ہے. جو تحریک نظر آ رہی ہے کہ حضور کے مشن کو لے کے چل رہی ہے, اس تحریک کا ساتھ دو. جو بندہ نظر آ رہا ہے کہ حضور کے مشن کو لے کے چل رہا ہے, اس بندے کا ساتھ دو. جو پتہ چل رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مشن پر بندہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے, اس بندے کے ساتھ چلو. فراڈیوں سے بچو, جال سازی سے بچو. پہلو جدو بیبیاں دکان تے جاندیاں سن تے کلا ہی کہندیاں سی پائیا گھیو دے دے پائیا یا کلو. مڑ کے کی ہو گیا کہ ایک ڈالٹا گھیو بھی آ گیا, تو جا کے کہنا شروع کر دیتا بھی مینوں ڈالٹا دے دے یا دیسی دے دے. فرق ہو گیا بھی ڈالٹا لینا کہ دیسی. پھر ایک ٹائم آ گیا کہ ڈالٹے دیاں بھی 50 قسم آ گئی ہیں. کوئی کشمیر آ گیا, کوئی داتا آ گیا, کوئی صوفی بناسپتی آ گیا, کوئی کسان آ گیا, کوئی نعمت آ گیا. پھر جا کے کہنا پہندا مینوں کشمیر دے دیو یا مینوں دیسی دے دیو. ہن بہت سارے گھیو ڈالٹے تے جعلی آ گئے نے, ہن جا کے کہنا پہندا وی سانوں فلانا دیو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ بریلوی کو نواں عقیدہ نہیں ہے, بریلوی ہی سنی دا دوسرا نام ہے, نواں نام نہیں ہے. جی گھیو بہت سارے سی نا آ گئے تو پھر نام رکھنے پیندے نے فلانا فلانا. جدو کلا ہی دیسی گھیو سی تو سنی کہندے سے اہل سنت و جماعت. جدے بڑے ڈالٹے گھیو آ گئے تو پھر پہچان ہو گئی. پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی مدرسہ رجسٹرڈ کروانے لگے, بلکہ ان کے بڑے بھائی حضرت بابو سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے پاس جب انہوں نے فارم فل کیا تو فارم بھیجا مدرسہ رجسٹرڈ کروانے کے لیے. انہوں نے کہا جی خانہ ہے کہ اس میں ہم آپ سنی ہیں, آپ وہابی ہیں, آپ دیوبندی ہیں, آپ کیا ہیں, آپ کیا ہیں, خانہ خالی ہے فل کریں. تو آپ نے کہا سنی لکھ دو, اسی سنی ہیں, مسجد خانہ فل سنی لکھ دو. اگے خانہ اسی بھی سنی کیڑے گولڑے دی تعلیمات ہن پاوے ہیں نہیں ہیں, ہن نہیں گل, ہن مک گیا سیدھی گل. یہ حضرت بابو سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ گل. انہوں نے پوچھا سنی کیڑے, تے اکھاں بند کر کے کہنے لگے بریلی والے خانے چ ٹکلا نا. بریلی والے نو یس کرنا, یہ لکھیاں گلاں بریلی والے خانے نو یس کرنا, اسی بریلی ہیں, بریلوی ہیں. ٹھیک ہے, ہن تے نعرہ بھی نہیں مارن دیندے. اس لیے مہربانی فرمائیں مدرسہ یہاں شروع کروایا اس مسجد میں, حفظ القرآن کا. مدرسے میں تعاون کرو,
بچے مدرسے داخل کرواؤ، درس نامی کرواؤ، عالم بناؤ، درس نامی عالم کورس کے داخلے جا رہے ہیں، داخلے بھیجو، عالم بنو، مفتی بنو۔ بچے اس مدرسے میں یہاں یہ مدرسہ رجسٹرڈ کروا رہے ہیں، الحاق کروا رہے ہیں تنظیم المدارس سے، اس مدرسے میں بچے داخل کرواؤ۔ اگر ABC پڑھ کے اللہ رزق دے سکتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم ہے، رحمان علمان قرآن پڑھ کے بھی اللہ رزق دے گا۔ کالے سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہ اس لیے میرا بچہ حفظ کر جائے گا تو کھائے گا کتوں، تو کتوں کھانے ہیں؟ جتوں تو کھانا ہو تو بھی کھا لے گا۔ اس لیے مہربانی فرما کے بچے حافظ بناؤ، مدرسے میں داخل کرواؤ، اپنے بچوں کو درس نامی کرواؤ، ہمارے پاس تشریف لائیں، انڈا تالاب مسجد میں جامعہ میں تشریف لائیں، اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، یہ ہمارے بزرگ احباب بیٹھے ہیں، آپ کو عالم دین بنائیں اور آپ کا کورس کروائیں عالم دین والا مکمل، تاکہ اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے۔ آپ کہنے میں انج ہی کر لینا سیدھا سارا کام، تو انج نہیں ہونا، تینوں علماء دے نال جڑنا پینا۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اللہ ہماری اس نوکری کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔